اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ، تقربو تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتی یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، ما جو تقولون تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنوباً حالت جنابت میں، الا مگر، عابری عبور کرنے والے ہو، سبیل راستے کو، حتی یہاں تک کہ تغتسلو تم غسل کر لو، وَإِن اور اگر، کنتم ہو تم، مرضى مریض، او یا علی سفر سفر پر، او یا جاء آیا، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماء پانی، فتیممو تو تیمم کر لو، صعیدن مٹی سے، طیباً پاک، فامسحو پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو
اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کر لو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ اب بھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا، بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، جیسا کہ بعض نے ایسا سمجھا، لیکن بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر نہ بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے اگر گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کرام کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی تھی، اور ورنہ مسافر کا حکم بھی اس میں موجود آ سکتا ہے۔ بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ مسافر لمبا سفر بھی کر سکتا ہے اور مختصر بھی، دونوں صورتوں میں وہ مسافر ہی ہوگا۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آ سکتی ہے، اسی لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی۔ قضائے حاجت سے آنے والا اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ان کو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھوں یعنی ایک دوسرے پر پھیر لیں، ایک ہاتھ دوسرے پہ اور دوسرا پہلے پہ، کوہنیوں تک ضروری نہیں، اور منہ پر بھی پھیر لیں۔ یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے۔ قال فی التیمم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ ضربۃ للوجہ والکفین، یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا کافی ہے۔ سعیدن طیبن سے مراد پاک مٹی، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں ہو سکتی بلکہ مٹی کا ذکر ہے۔ اس میں مزید وضاحت کر دی گئی حدیث نے، کیسے کہ جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اب یہاں محبت کا اعلیٰ ترین معیار دکھایا گیا، کیا صحابہ کرام کے عمل سے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت ہے صحابہ کرام کو کہ جب کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تو مدینے کی گلیاں شراب سے شرابور ہو گئیں، پورے پورے مٹکے بہا دیے۔ یہ نہیں کہ اچھا کل سے، اچھا پرسوں سے، اچھا ایک بار اور پی لوں، اچھا جو لائے ہوئے ہیں یہ ختم کر لیں، نہیں۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم ہر وقت بہانے بناتے ہیں نماز کو چھوڑنے کے، کپڑے ناپاک ہیں، بچے نے پیشی کر دی، یہ ذرا صفائی کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، فرش دھوتے ہوئے، واش روم دھوتے ہوئے شک پڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا پانی نہ ملے تو نماز کی چھٹی؟ بالکل نہیں، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، سوائے پاگل اور بے ہوش کے۔ اگر پانی بھی نہ ملے تو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ غسل اور وضو کی جگہ
قائم مقام بتا دیا تیمم. خوبصورت آیت ہے. ہر آیت کی طرح ہمارے لیے اللہ کا پیغام لے کر اگر ہم عمل کریں تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے کہ جب تم جان لو، خوب جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تم سمجھ لو. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ تم غسل کر لو. پیریڈز کے بعد غسل کرنا چاہیے. میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن شپ کے بعد غسل ضروری ہے. ہاں، راستے سے گزرتے ہوئے کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی ہی کافی ہے. یعنی جہاں نہانے کی ضرورت ہو لیکن پانی نہیں یا بیماری ہے تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بہت آسانی ہے دین میں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. فرسٹ بیچ کی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، چونکہ ہم سب ہی سیکھ رہے تھے تو سخت سردیوں میں ہماری کلاس تھی، اور ماشاءاللہ ہم 5 پارے تو پڑھ ہی چکے تھے، یہ پڑھ چکے تھے، لیکن ابھی کوئی ہم نے حدیث کورس نہیں کیا تھا. نئے ہم سمجھ لیں کہ شعوری مسلمان ہوئے تھے. جذبہ بھی تھا اور عمل کی بھی کوشش تھی اپنی جگہ، اور صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پہ ایسی قرآن کلاسز میں آنا، روز پڑھنا، روز عمل کی نیت کرنا، تو کچھ نہ کچھ فرق تو یقیناً پڑتا ہی ہے. ایک بہت اچھی خاتون تھی، تو وہ ہم لوگ سنڈیز کو بھی آن رکھتے تھے اور فرائیڈیز کو بھی. تو فجر کے بعد ہم کلاس لیتے سنڈے کو، اور پھر جب تک گھر والے سارے جاگتے تب تک 2-3 گھنٹے ہم پڑھ کے اس ٹائم کو اویل کر لیتے، اور سب کے جاگنے تک ہم واپس اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی ڈیوٹیز پر پہنچ جاتے، ناشتہ اور باقی کام. تو ایک دن انہوں نے بتایا کہ دین تو بہت ہی آسان ہے. تو میں نے تو آج اس آسانی سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے کہ مجھ پر غسل واجب تھا اور میں نے الحمدللہ آسانی کے عمل کو لیتے ہوئے تیمم کیا، فجر پڑھی اور میں کلاس میں آ گئی. حالانکہ نہ ہی کوئی بیماری تھی، نہ ہی پانی کا کوئی عذر تھا، بس یہ کہ ٹھنڈ ہے. تو ایسی ٹھنڈ تو نہیں ہے کہ ہم ماری جائیں یا ہم بیماری ہو جائیں. تو بہرحال پھر انہوں نے وہی غسل کیا اور باقی کلاس کو جاری رکھا. تو آہستہ آہستہ ہی ہم سیکھیں گے، عمل تک پہنچیں گے، سمجھیں گے. کبھی کم سمجھ آئے گی، کبھی بالکل نہیں آئے گی، لیکن ہم نے جڑے ہی رہنا ہے. قرآن مجید میں یہاں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے اور ہاتھوں کا بعد میں. تیمم کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر اس کی مٹی کو پھونک ماری اور پھر اس کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.